بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانیوں کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی ہے، تمام بجلی صارفین کے لیے بہت بری خبر ہے کہ اب سب کو فکس چارجز کی مد میں اب 200 روپے سے لے کر 675 روپے تک دینے ہوں گے۔ ہر مہینے آپ کے بل میں یہ جمع ہو کر آئیں گے، اور یہ پیسے آپ کو کیوں دینے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ سے یہ بل لیا جائے گا، نہیں، آپ نے کوئی بجلی اس کے مد میں استعمال نہیں کی۔ یہ اشرافیہ کو فائدہ دینا ہے۔ آپ نے کہا گیا تھا کہ انڈسٹریلسٹ کہ یہ ہم نے ان کو فائدہ دینا ہے، انڈسٹری گرو کرے، ان کو 4 روپے 4 پیسے ہم فی یونٹ سستی بجلی دیں گے، اور وصول کہاں سے کریں گے؟ 125 ارب روپے بنتا ہے اور وصول کیا جائے گا آپ سے، ہم سے۔ ثناء اللہ صاحب سینئر صحافی ہیں، میرے ساتھ ہیں، ان تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ ثناء اللہ صاحب، یہ کیوں ایسے ہے کہ ملک میں جتنی بھی لگتا ہے پالیسیز بنتی ہیں وہ صرف اشرافیہ کے لیے ہیں؟ اب ایک عام آدمی کا کیا قصور ہے جو ٹیکس پیئر بھی ہے، جو بجلی کا بل بھی دیتا ہے، بجلی چوری بھی نہیں کر رہا؟ پہلے تو کئی اور مد ہے جس میں اس کو ڈاکے کی طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اب یہ 675 روپے تک، 200 سے لے کر 675 روپے تک بھی دینے پڑیں گے اب؟ بالکل دینے پڑیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ جب قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اصل مسئلہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں، ہمارے جو ڈیسیژن میکر ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کیا جب انڈسٹریلسٹوں سے کوئی ملاقات تھی، اور بڑا احسان کیا، اور بڑا اس میں اشتہارات بھی بڑے آئے کہ 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ انڈسٹری کے لیے ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اس وقت بتا دینا قوم کو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے آپ کوئی بھی فسکل اس قسم کے ڈیسیژن وداؤٹ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر یا فسکل پوزیشن ڈسٹرب کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو اس چیز کو کور کرتے ہیں یا جن کا نالج ہے، وہ اس بہتر اس طور پر اس کو سمجھتے ہیں۔ بیسکلی میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ 4 تاریخ کو، پھر 4 فروری کو چپکے سے کیبنٹ سے سرکولیشن کے ذریعے ایک سمری اپروو کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر اور اسی دن جس دن یہ پرائم منسٹر اناؤنس کرتے ہیں، آپ اویس لغاری صاحب جو پاور منسٹر ہیں ان کا ٹویٹ دیکھیں، وہ پوری قوم کو، صنعت کاروں کو اور پرائم منسٹر کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور بھائی آپ قوم کو تو بتائیں کہ آپ اس کامیابی کے چکر میں 3 کروڑ 4 لاکھ جو آپ کے ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ٹوٹل، اس میں سے 2 کروڑ 85 لاکھ کنزیومر پر آپ 125 ارب روپے ٹھوک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بات قوم کو بتائیں تو صحیح نا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ آپ جس ملک کے حکمران، جس ملک کے پالیسی میکر اپنی قوم کے ساتھ سچ نہیں بول سکتے، وہ کس طرح ایماندار، دیانتدار یا مقابل ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی ناکام پالیسیوں کا، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی ناکام پالیسیوں کا سارا جو ملبہ ہے وہ اس غریب قوم پر ڈالتے ہیں، اور اس کا جو ذمہ دار ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب آج جو ہم بھگت رہے ہیں، آج ہم بھگت رہے ہیں یہ آئی پی پیز کے چکر، یہ سرکولر ڈیٹ جس طرح سے آیا، جس طرح سے ایل این جی کے ٹھیکے ہوئے، سب کچھ یہ آپ نے، میں نے، اس غریب قوم نے تو نہیں کیا۔ یہ 2 کروڑ 85 لاکھ خاندان جو بیچارے ٹیکس بھی دے رہے ہیں بجلی پر، پتہ نہیں وہ لکھا ہوتا ہے مزید ٹیکس، فلاں ٹیکس، وہ سب بھی دے رہے ہیں، اب انہوں نے فکس ٹیکس الگ سے دینا ہے، تو یہ قصور ان کا تو نہیں ہے؟ اسامہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی پالیسی ان کے منہ پہ پڑے گی اور پڑے گی۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ کی پچھلے 4 سالوں کی پالیسی کی وجہ سے حالت یہ ہوئی ہے کہ اس ملک میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے۔ آپ کی یا تو اپر کلاس رہ گئی ہے یا غریب آدمی رہ گیا۔ آپ کا اچھا خاصا جو بندہ کماتا ہے، کیونکہ اس میں 35 to 40% تو آپ نے آمدن کا انکم ٹیکس دے دینا ہے، باقی جو آپ کا 60% بچتا ہے اس میں سے 40% آپ نے انرجی کاسٹ پے کرنی ہے۔ اور آپ اس ملک میں پھر کس طرح، یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا، یہ پالیسی میکر کو سوچنا چاہیے، آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ پالیسی میکر وہ ہیں جنہوں نے کبھی جا کے دال نہیں خریدی، کبھی جنہوں نے بجلی کا بل جمع نہیں کرایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فیڈرل منسٹر، سرداروں کے بیٹے یا یہ بڑے بڑے پولیٹیشین بجلی کے بل خود جمع کرتے ہیں؟ اور بھائی ان کی کچھ چیزیں بھی لوگ جمع کراتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام پاکستان کا جو 99% پاکستان کا جو شہری ہے اس کی حالت کیا ہے۔
جی نہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا, پریزیڈنٹ ہاؤس کا, یا جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, افسران ہیں, اداروں کے سربراہ ہیں, انہوں نے تو بل نہیں دینا ہوتا نا سر. نہیں, یہ گھروں کے بل بھی نہیں دیتے, ان کے ٹھیکیدار دیتے ہیں جن کو انہوں نے ٹھیکے دینے ہوتے ہیں. بھائی یہ تو اب 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جرنلزم میں, ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں. یہ تو ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. یہ تو اس قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اچھا یہ آپ مجھے بھی جذباتی بعد میں آپ کو بتاؤں, یہ پالیسی, ہم پالیسی پہ بات کر رہے تھے, یہ پالیسی کس طرح ان کے اوپر پڑے گی. اب یہ گزشتہ روز جو ہے سولر پر سماعت ہوئی ہے نیپرا میں, سولر کی جو نئی پالیسی آ رہی, آپ حیران ہوں گے. اس پالیسی میں ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ندیم افضل چند صاحب اس اوپن ہیئرنگ میں جا کے موجود تھے اور انہوں نے پوری پاکستانی قوم کا کیس وہاں لڑا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو میں عدالت میں اس کو چیلنج کروں گا. اور انہوں نے کہا اس کو اوپن کریں, یہ لائیو ہونی چاہیے, لوگ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. صحیح, کیونکہ وہاں پر پاور ڈویژن اور نیپرا ملے ہوئے تھے. ریگولیٹر جس کا کام ہے پبلک کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا, وہ حکومت کی ڈائریکشن پہ چلتا ہے. صحیح, ہاں جی. اور یہ جو کل ایڈوائس گئی ہے ان کے پاس, یہ جو فکس چارجز کی, آپ حیران ہوں گے. 6 تاریخ کو, 6 فروری کو رات کو ایڈوائس جاتی ہے, 10 تاریخ کو اس کی سماعت رکھ دی جاتی ہے. اتنی تیزی دکھائی جا رہی ہے. ہاں جی, اور مجھے لگتا ہے 10 یا 11 تاریخ کو ہی اسی مہینے میں یہ چیزیں امپوز کر دی جائیں گی. اچھا سر, مختصر سولر کا بتا دیجیے گا, اس میں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کسی کو تو نہیں بخشنا انہوں نے. دیکھیں وہ تو ان کا یہ خیال ہے جو بتایا گیا ہے اس میں کہ 4,66,000 کو نیٹ میٹرنگ کے جو ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے, نیپرا بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیپرا کی وجہ سے پورا جو آپ کا سسٹم ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے پورا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور 276 یا 70 ارب روپے جو ہے وہ جو باقی کنزیومر ہیں جو سسٹم سے بجلی لے رہے ہیں ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہا. تو نئی پالیسی میں 3-4 چیزیں آپ کو اس بارے میں بہتر پہلے بھی ہم نے بتایا تھا. ایک تو ان کا جو وہ ہے ٹائم دورانیہ ہے, جو لائسنس کی مدت ہے وہ 7 سال سے 5 سال کر دی جائے گی. اور جو ریٹ ہے اس وقت 26 روپے بیک بائی کا, وہ 11.5 روپے کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی سسٹم تھا کہ پہلے یونٹ سے یونٹ کو ڈیوائڈ کرتے تھے, اب وہ بلنگ کا سسٹم ہوگا. تو 3 بنیادی چیزیں ہیں اس میں, اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایلیٹ کلاس کی یہ کام ہے نیٹ میٹرنگ, اور اس کی وجہ سے پورا جو آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, پورے پاور سیکٹر کا, وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 73 سے 75% تک پہنچ چکی ہے آپ کی ٹوٹل ریونیو کا. بہرحال لوگوں کے لیے کوئی سہولت نہیں پیدا کرنی, اپنے لیے دیکھنا ہے کہ جہاں سے آسانی سے ٹیکس مل جائے, وہ پیٹرول لیوی لگانی پڑے اس کو بڑھا دو, جو انکم ٹیکس دے رہا ہے بیچارہ انکم میں سے اسی کی انکم پر مزید ٹیکس لگاتے چلے جاؤ. ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ ریٹیل سیکٹر, دیگر سیکٹرز, ان میں سے کچھ پیسہ نہیں اکٹھا ہوا. جو آلریڈی پیسے دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, ان کا ٹیکس بڑھا دیا ہے. اور آئی ایم ایف کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ہم آپ کے ٹارگٹ کے قریب ہے, لیکن ٹیکس بیس نہیں بڑھائی. جو ٹیکس نے سے بانے ہیں ان کو ہم نہیں لا سکے, اور باقی اسی کا خون نچوڑ دو جس کے پاس پہلے کچھ نہیں بچا. یہی ہمیں سر پالیسی اب یہاں نظر آ رہی ہے, اور لگتا ہے یہی کنٹینیو ہونی ہے, اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. اور کوئی ڈائریکشن ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح ہم نے, اب ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ آ گئے, انہوں نے تو صاف آ کر کہہ دیا جی 3 کروڑ آپ کو نوکریاں پیدا کرنی ہیں, اور ہر سال آپ کو یہ کوئی تقریباً 25 سے 30 لاکھ. تو وہ ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ کوئی اس کا روڈ میپ کچھ سمجھ نہیں آ رہا سر. بس یہ ہے بے روزگاری, غربت, اس میں اضافہ ہے, اسکول سے باہر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پالیسی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں انرجی کی پالیسی, اس سے تو مجھے اور زیادہ پاکستانیوں کے لیے مشکل دن نظر آ رہے ہیں سر. جی یہ پالیسی, نئی پالیسیاں بھی فلاپ ہوں گی. یہ ٹیمپریری کام ہے, اور اس سے الٹا اثر یہ آئے گا کہ آپ کے لوگ جو ہے آف گریڈ ہو جائیں گے, سولر میں آف گریڈ ہوں گے. اور آپ کی جو بجلی کا جو سسٹم ہے, جو پہلے فائنینشیل سسٹم اس کا کلیپس ہو چکا ہے, وہ مزید کلیپس کی طرف جائے گا. اور جو بیچارے کسی طرح سے کر سکتے ہیں وہ کہیں گے یہ جو ہم نے فکس چارجز دیتے چلے جانا ہے اور اسی طرح روز ذبح ہونا ہے, بہتر ہے کہ کسی کا قرض لے کر ہم بھی آف گریڈ ہو جائیں. تو وہ شاید کوششیں لوگ اور تیز کر دیں. بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب, سر بڑی مہربانی, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.